محب وطن پاکستانیوں کے لیے ایک سب سے بڑا سوال یہ ہے، پاکستان کے پاس سب کچھ ہے مگر ترقی کیوں نہیں؟ یہ سرزمین سونا اگلنے والی ہے، پہاڑوں کی برف، دریاؤں کا پانی، زرخیز کھیت، نیلے سمندر، اور ان سب کے درمیان ایک قوم جو محنتی بھی ہے، باصلاحیت بھی۔ پھر سوال یہی ہے، جب سب کچھ ہمارے پاس ہے تو ترقی کیوں نہیں؟ غربت کیوں ہے؟ مایوسی کیوں ہے؟ اور غلامی کے احساس سے ہم آج تک آزاد کیوں نہیں ہو سکے؟ اس موضوع پر بات کرتے ہوئے ہم 8 حصوں میں اپنے اس پروگرام کو مکمل کریں گے۔ اس کا حصہ نمبر 1 ہے وسائل کا سمندر مگر استعمال صفر۔ پاکستان کو قدرت نے بے شمار خزانے عطا کیے۔ ہمارے پاس ہائیڈرو پوٹینشل 60,000 میگا وائٹس ہے مگر ہم صرف 10,635 میگا واٹ ہی استعمال کر رہے ہیں۔ ہم دنیا کے ٹاپ 10 واٹر اسکیئرس کنٹریز میں شامل ہیں اور اپنے دستیاب پانی کا تقریباً 30% حصہ پرانے نظام باعث ضائع کر دیتے ہیں۔ زراعت ہمارا فخر ہے، یہ جی ڈی پی کا 23% بنتا ہے مگر کسان آج بھی بیل اور پرانے اوزاروں کے سہارے ہیں۔ تھر کے کوئلے کے ذخائر 175 بلین ٹنز ہیں جو 1 لاکھ میگا واٹ بجلی 200 سال تک پیدا کر سکتے ہیں مگر ہمارے گھروں میں اندھیرا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی ہم خاموش کیوں ہیں؟ یہ وسائل خاموش نہیں، ہم خاموش ہیں۔ حصہ دوم یہ ہے توانائی کا بحران، اندھیرے کا کاروبار۔ دنیا رینیویبل انرجی کی طرف جا رہی ہے اور ہم ابھی تک سرکولر ڈیپٹ 202.6 ٹریلین روپیز کے دلدل میں دھسے ہوئے ہیں۔ ہم ڈیم نہیں بناتے کیونکہ کمیشن وہاں نہیں ہوتا۔ ایران سے سستا تیل اور گیس خریدنے کی گنجائش موجود ہے مگر اجازت نہیں۔ یہ ملک بجلی سے نہیں، پالیسی سے محروم ہے۔ حصہ سوم زراعت، وہ جو ہمیں زندہ رکھتی ہے۔ ایک کسان صبح سے شام تک پسینہ بہاتا ہے، زمین کو سیراب کرتا ہے لیکن خود بھوکا سو جاتا ہے۔ دنیا سمارٹ اریگیشن سسٹمز اور ڈرون فارمنگ تک پہنچ گئی مگر ہم آج بھی مینولی پانی چھوڑنے کے لیے نالوں میں کھڑے ہیں۔ وہی کسان جو ہماری غذائی یونٹ کی ہڈی ہے، قرضوں، مہنگائی اور مڈل مین کے شکنجے میں پسا ہوا ہے۔ یہ نظام کسان کو نہیں بلکہ بھوک کو زندہ رکھتا ہے۔ حصہ چہارم تعلیم، علم سے خوف زدہ نظام۔ وہ بہتر تعلیم دے سکتے تھے مگر نہیں دی کیونکہ تعلیم یافتہ قوم سوال کرتی ہے اور سوال کرنے والی قوم کبھی غلام نہیں رہتی۔ پاکستان کی لٹریسی ریٹ آج بھی 58% ہے جبکہ بنگلہ دیش 76% پر پہنچ چکا ہے۔ یہ نظام علم نہیں دیتا، یہ اطاعت سکھاتا ہے اور جب قوم سوچنا چھوڑ دے تو حکمران بادشاہ بن جاتے ہیں۔ حصہ پنجم قانون، انصاف اور خوف۔ یہ وہ ملک ہے جہاں انصاف نایاب ہے، جہاں عدالتوں میں لاکھوں مقدمات برسوں سے لٹکے ہوئے ہیں، جہاں امیر کا قانون الگ اور غریب کے لیے صرف صبر۔ یہاں جرم نہیں پکڑا جاتا، یہاں کمزور پکڑا جاتا ہے۔ یہ نظام عوام کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ طاقتوروں کی دیواریں مضبوط کرتا ہے۔ حصہ ششم کرپشن، وہ ناسور جس نے جڑیں کھا لیں۔ دنیا کی کرپشن انڈیکس میں 180 ممالک میں پاکستان کا نمبر 133واں ہے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے وعدے کیے مگر نیتیں بیچ دیں، جنہوں نے ترقی کے نام پر قرض لیے اور اپنے اکاؤنٹس بھرے۔ حصہ ہفتم غلامی کا نیا چہرہ۔ آج زنجیریں نہیں بلکہ نظام غلام بناتا ہے۔ جب آپ زیادہ محنت کرتے ہیں وہ زیادہ ٹیکس لگا دیتے ہیں، جب آپ اپنی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ مہنگائی کا ہتھوڑا گرا دیتے ہیں۔ یہ غلامی اب جسم کی نہیں ذہن کی ہے، یہ زنجیر اب لوہے کی نہیں نظام کی ہے اور ہم سب اس میں قید ہیں۔ حصہ ہشتم بیداری، وہ لمحہ جو سب بدل سکتا ہے لیکن یاد رکھیں یہ کہانی ختم نہیں ہوئی۔ اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں اور پہچانیں کہ دشمن کوئی باہر نہیں، دشمن وہ سوچ ہے جو ہمیں خاموش رکھتی ہے۔ ہم سیاست کے غلام نہیں، ہم شعور کے سپاہی ہیں۔ اگر ہم ایک قوم بن کر سوچیں تو یہ زمین ایک بار پھر اٹھ کھڑی ہوگی، پانی بہے گا، بجلی روشن ہوگی اور کسان، مزدور، طالب علم سب کو حق واپس ملے گا۔ اٹھو، اب خاموشی جرم ہے، اب غلامی قبول کرنا گناہ ہے، اب بولنا فرض ہے۔ یہ وطن تمہارا ہے، اس کی قسمت تمہارے قلم، تمہارے زبان اور تمہارے ضمیر سے بدلے گی۔ مشہور شاعر ادم نے اسی حوالے سے ایک بہترین شعر کہا تھا، عالم تخلیق کے اس حیرت کدے میں اے ادم جس کو جتنی آگاہی تھی اس قدر خاموش تھا۔ اور ظفر علی خان نے قیام پاکستان کے تناظر میں ایک صدی پہلے کہا تھا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ پھر قرآن نے بھی اپنے کلام میں یہ کہہ کر مہر ثبت کر دی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ رات کی آیت میں اللہ ہمیں آگاہ کرتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ
کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تبدیلی کا آغاز خود سے ہوتا ہے۔ اب خاموشی جرم ہے، اب محنت فرض ہے، اب شعور اور آگہی لازم ہے۔